السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم غزوہ طائف پہ بات کریں گے۔ تو یہ اصل میں جب حنین پہ ہم نے بات کی ہے، آپ سمجھے کہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو حنین میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے حوازن تین مختلف جگہوں کی طرف بھاگ گئے، ان میں سے ایک کچھ یہ جو اوتاس، کچھ نخلا، اور ان کی جو فوج کی جو اکثریت تھی، وہ جو ان کا کمانڈر تھا جنگ میں مالک بن اوف نصری، تو اس کی قیادت میں یہ جو حوازن تھے وہ طائف چلے گئے۔ تو ثقیف یہ جو ثقیف کا علاقہ تھا وہاں یہ چلے گئے۔ اچھا، اب جب مالک بن اوف یہ جو تھے، یہ ان کے کمانڈر تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ تو اب یہ طائف مسلمانوں کا اس پہ تھا کہ اب اس کا یہاں پہ ان کو جا کے ان سے لڑنا ہے۔ تو طائف اگر آپ اس پہ نام دیکھو گے تو جو کتب میں آیا ہے کہ جاہلیت میں انہوں نے اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کری، چاروں طرف سے گرا ہوا۔ طائف کا یہ معنی ہے کہ یہ چاروں طرف، جس طرح ایک والر سٹی ہوتی ہے کہ ایک شہر ہے، اس کے چاروں طرف وہ بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھی، اور پھر اس کا نیچرل یعنی وہ قدرتی طور بھی پہاڑ تھے جن سے بھی اس کو پروٹیکشن تھا۔ تو یہاں پہ کچھ دروازوں کے ذریعے اندر جایا جا سکتا تھا کہ آپ دروازوں کے ذریعے اندر جا سکتے تھے شہر میں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ اسی طائف میں چلے گئے ثقیف کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خالد بن، وہ جو مقدمۃ الجیش یعنی جو فوج کا اگلا حصہ ہے، اس کا کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا تاکہ ان کا تعاقب کرے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ تو اب اس میں ایک جو بڑی سمجھنے والی اس میں بات ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ راستہ طے کر کے یعنی چل کے مسلمان اس جگہ پہنچے تھے۔ اب طائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک الگ سی جنگ، جو جتنے بھی غزوات ہم نے بات کی، تھوڑا اس میں جو ہم نے جب یہ سیرین ٹیریٹری میں جب جنگ موتا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو ہم دیکھتے کہ ایک الگ طریقے کی جنگ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک بیٹل تھا یہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طائف والوں نے بڑی تیاری کر دی تھی، تو انہوں نے عروہ بن مسعود اور ان کے ساتھ ایک اور تھے گیلان، تو ان کو جرش ایک جگہ ہے وہاں پہ، شاید آج ریاض اسی کے قریب نجد کے اس علاقے میں ہے۔ تو وہاں ان کو یہ جو جنگی علوم یعنی جس کو آپ اسٹریٹجی یا جو جنگ کے کس طرح جنگ کیا جاتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے، تو ان کو وہاں بھیجا تھا۔ تو انہوں نے بڑی تیاری کر کے، پہلے سے جب ہم سورسز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے ہی وہ تیاری کر رکھی تھی ان لوگوں نے۔ اس میں کیا تھا کہ انہوں نے تقریباً 1 سال کے لیے وہاں پہ خوراک پہنچا دی تھی اپنے قلعے میں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس کی مرمت کی، یعنی اس کی دیواروں کو مضبوط بنایا تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب اس کی سیل ڈالی گئی مسلمانوں کے ذریعے، یعنی اس کا محاصرہ کیا گیا، یہ جو طائف کا علاقہ تھا، جس کو میں نے بتایا کہ جس پہ میں نے بات کی کہ کیسے ایک والر سٹی تھی چاروں طرف سے گرا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو میں نے جب اس پہ بات کی کہ حضرت خالد بن ولید پہلے، تو انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ آپ میں سے کوئی آئے مجھ سے بات کرے۔ پھر آپ نے مبارزت کا چیلنج کیا، تو انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا وہاں پہ۔ اس نے ان کو کہا کہ چاہیے آپ کو مبارزت یعنی جنگ کے لیے چیلنج کرے، کوئی بھی بات کرے، آپ کو قلعے سے باہر نہیں نکلنا، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ تو اب کیونکہ قلعہ بڑا تھا، اس کی دیواریں بڑی مضبوط تھی، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں یہ جو آپ کا کیمپ تھا، یعنی جو مسلمانوں کی فوج کا جو یہ ملٹری کیمپ تھا، تو وہ وہاں پہ انہوں نے لگایا، جہاں پہ ڈائریکٹلی یہ ثقیف کے لوگ اندر سے تیر، کیونکہ یہ بڑے اس حوازن تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے۔
تو یہ ڈائریکٹلی آپ پہ تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، جس سے مطلب صحابہ شہید بھی ہو رہے تھے اور زخمی بھی ہو رہے تھے، کیونکہ یہ بالکل ان کے رینج میں تھا کہ وہ تیر پھینکتے تھے، وہ کسی نہ کسی کو لگتا تھا، اور بہت زیادہ تیروں کی مطلب ایک طرح سے وہ بارش کی تھی انہوں نے۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان سے کہا کہ آپ یہ جو مطلب کیمپ ہے اس کو مطلب چینج کرے آپ، تاکہ آپ یہ تیروں کی بوچھاڑ سے، ایک صحابی نے ان سے اس بارے میں بات کی تھی۔ اب یہاں پہ ایک جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب مسئلہ کیا یہاں پہ ہوا، یہ جو مسلمان فوج تھی وہ یہاں پہ ایک نیا مطلب ایک طرح سے ایک جو مطلب جنگ میں ایک نیا ایک وہ آلات لے کے آئے۔ تو اس میں جو ہم سیرت اور تاریخ وغیرہ کی کتابیں یا شروع جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تو دبابہ اور اسی طرح منجنیق۔ اچھا، دبابہ یہ کیا تھا؟ دبابہ یہ اصل میں جس طرح آج کی ایک ٹینک ہوتی ہے، تو یہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس پہ پھر ایک موٹا سا چمڑا لگا ہوا تھا، تو اس میں سے وہ گزر کے مطلب جاتے تھے اور قلعے کے نزدیک پہنچ جاتے تھے، اور پھر وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے، قلعے کی دیوار میں وہ مطلب ایک پیسیج کے لیے ایک راستہ بناتے تھے، یعنی قلعے کی دیوار کو توڑتے۔ تو یہ آپ سمجھے جس طرح آج کل ایک وہ گاڑی ہوتی ہے یا وہ جو ٹینک وغیرہ جس میں کہ ایک سیفلی ایک مطلب جو آرمی والے ہوتے ہیں وہ سیفلی اس میں پاس ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک موٹا مطلب ایک اس پہ ایک چمڑا لگا ہوا تھا، پھر لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ تو جب اس میں صحابہ مطلب وہ اس کو آگے لے جا رہے تھے اور پھر وہ قلعے کی دیوار کی طرف پہنچ رہے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ جو ثقیف والے تھے انہوں نے وہ مطلب وہ ایک جو تیر تھے یعنی ایروز ان کو گرم کیا۔ تو پہلے تو وہ اس پہ اثر نہیں کر رہے تھے تیر، لیکن پھر انہوں نے اس کو گرم کیا، تو پھر وہ گرم مطلب وہ لوہے کی سلاخیں اس میں پھینک رہے تھے۔ تو اس سے کیا، یہ جب یہ گرم یعنی جب آگ میں انہوں نے تیر ڈالے اس کے بعد وہ پھینک دیے، تو اس سے یہ پگھل گیا یہ چمڑا اور اس میں سے وہ صحابہ کو لگ رہے تھے، اس لیے ان کو مجبور انہوں نے ان کو جلا دیا، تو ان کو باہر نکلنا پڑا، اور اس میں صحابہ اور کیونکہ اس میں 12 صحابی شہید ہو گئے تھے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، تو یہ ایک مسئلہ تھا اس میں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور، کیونکہ قلعہ بڑا مضبوط تھا، تو جس طرح میڈیول ورلڈ میں وہ کیٹاپلٹ یا وہ جس طرح ایک وہ مشین ہوتی تھی، وہ دور سے وہ پتھر پھینکتا، مطلب وہ مشین پتھر پھینکتی تھی، تو یہاں پہ ہمیں منجنیق اس کے لیے جو آیا ہے، منجنیق یعنی یہی جو دور سے پتھر پھینکتا تھا قلعے کی دیواروں پہ تاکہ وہ قلعے کی دیواریں ٹوٹ جائے، یعنی مسلمانوں نے اس کو یہاں پہ پہلی بار استعمال کیا، یہ جو مطلب طائف کا قلعہ تھا اس کو گرانے کے لیے مسلمانوں نے منجنیق کا استعمال کیا، یہ جو میڈیول وارفیئر میں استعمال ہوتا تھا۔ اب اس میں کیا ہوا کہ یہ مطلب کہاں سے کچھ نے تو لکھا ہے کہ اس کو طفیل بن عمر دمری نے انہوں نے، یا کچھ نے لکھا ہے کہتے ہیں سلمان فارسی نے اس کی تجویز انہوں نے خود اس میں یہ بنا کے دی تھی، لیکن کچھ نے لکھا ہے یہ جرش سے لائی گئی تھی یہ منجنی کی، تو یہ ایک الگ تھا، مطلب اس سے پہلے کبھی غزوات میں سرایا میں اس طرح کی یہ جو مطلب ویپنز یا ٹولز استعمال نہیں ہوئے تھے، تو منجنی کا استعمال بھی اس میں ہوا، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوا، کیا پتھر پھینکے گئے لیکن قلعہ ٹوٹ نہیں گئے، یعنی محاصرہ بھی جل رہا تھا لیکن وہ لوگ بھی باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہاں پر بھی مطلب یہ سارے بھی کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے کہ ثقیف والوں کو سرنڈر کرنے پہ مجبور، یعنی طائف والوں کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کرے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ سرنڈر کریں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، پھر آپ نے کہا کہ آپ میں سے جو بھی غلام باہر آنا چاہتا ہے بالکل وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، تو ہم اس کو مطلب معاف کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، تو وہاں پہ کوئی 23 شاید یہ 23 ان کے جو غلام تھے وہ باہر آئے تھے، اور بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے سپرد نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی مطلب وہ بھی بالکل وہی ہوتا ہے، یہ جو خواب ہوتا ہے پیغمبر کا، تو ان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ حضرت ابوبکر سے بات کی کہ ہمیں اذن نہیں ملا ہے کہ یہ فتح ہوگا، یعنی ایک قلعہ، کیونکہ محاصرہ اس پہ میں بات کروں گا، کچھ کہتے ہیں یہ 10 سے 40 دن، یہ اقوال آئے ہیں، یعنی کچھ نے 10 لکھا ہے، 15 20 اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، 10 سے لے کے 40 دن تک اس کی سجن محاصرہ اس قلعے کا رہا۔
جب حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا تو ان کو صحابہ کے پاس گئے، لیکن صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہم مطلب اس کیسے جا سکتے ہیں، ہم نے اتنا مطلب یہاں پہ قربانیاں دی ہے، ٹائم دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اگلے دن ان پہ حملہ کرے دیکھتے ہیں. لیکن دوسرے دن بھی یہ ہوا کہ صحابہ بہت زیادہ زخمی ہوئے اور قلعہ مطلب فتح نہیں ہوا وہاں پہ. تو اب صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو سارے صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں ہمیں نکلنا ہے یہاں سے. اچھا، اس میں ایک بات بھول گیا کہ جب یہ مطلب باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ اس پہ حکم دیا کیا کہ ان کے باغات، تو کچھ میں یہ آیا ہے کہ صرف وہ پیڑ جن میں پھل نہیں ہے ان کو جلایا جائے. تو اس پہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا، پھر درخواست کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو کیا کہ آپ یہ پیڑ وغیرہ نہ جلائے، کیونکہ یہاں کی زمین بڑی مطلب زرخیز تھی. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ صحابہ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ان کے لیے مطلب دعائے ضرر کرے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا اس ٹائم پہ ان کے لیے. اور پہلے بھی طائف میں، جس پہ ہم طائف کے سفر پہ بات کر چکے، اس میں کیا ہوا تھا. اب جیرانہ ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ مال غنیمت آپ نے رکھا تھا، جو حنین میں آپ نے لیا تھا. آپ نے اس میں چاندی تقسیم کی اور آپ 14 دن تک آپ نے انتظار کیا. آپ مطلب یہ جو بات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ حوازن کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور ہم ان کے ساتھ، یعنی اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں ہم ان کو ان کے غلام بھی، ان کا مال بھی واپس کریں گے. تو اس کے بعد مطلب یہ جو چاندی تھی یہ آپ نے طلقاء جو نئے مسلمان تھے اور مہاجرین میں تقسیم کیا. آپ نے انصار کو اس میں کچھ نہیں دیا. تو کچھ انصار میں سے کچھ انہوں نے اس پہ مطلب کچھ اعتراض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہم جب قربانیاں دینی ہوتی ہے تو ہم ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے، اس پہ راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ مال لے کے، بکریاں لے کے جائے اور آپ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ساتھ لے کے جائے. تو یہاں پہ اس کے بعد جب یہ مال غنیمت تقسیم ہوا، یعنی یہ طلقاء اور مہاجرین میں تقسیم کیا گیا، اور ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ، مثال ابو سفیان، حکیم بن حزام وغیرہ وغیرہ، ان کو زیادہ حصہ دیا گیا تھا کیونکہ وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے. اس کی مطلب یہ جب 14 دن ہو گئے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس کے بعد وہاں پہ حوازن کا ایک ڈیلیگیشن آیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے اب جو آپ نے مطلب ہمارا مال، مویشی اور ہمارے جو آپ کے پرزنر جو آپ کے پاس ہیں ان کو آپ واپس کریں. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا ہے، تو اب آپ مطلب 2 میں سے ایک کو پسند کریں، یا آپ مال لے جائیں یا اپنے قیدی. تو وہ قیدیوں کے لیے تیار ہو گئے. تو اس میں آپ نے کہا کہ میرا اور جو بنو عبد مطلب کا جو مطلب یہ جو ہمارے مطلب اس طرح آپ کے جو رشتہ دار تھے، تو ہم اپنا مطلب حصہ، لیکن ہمارے بغیر جتنے بھی ہیں ان کی رضامندی اس میں چاہے کہ کیا وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں اکثر یہ صرف ایک مطلب وہاں پہ تھا جس نے اس پہ کیا تھا، یعنی اقرا بن حابس. تو یہ نے تمیم اور اوینا اس کا، یعنی ان کا حصہ دینے سے پہلے نے منع کیا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی لوٹا دیا تھا. تو صحابہ اس کے لیے مطلب تیار ہو گئے اور انہوں نے جو ان کے حصے میں جو یہ غنیمت آیا تھا وہ انہوں نے ان کو لوٹا دیا. یعنی وہ مسلمان ہوئے اور ان کے جو غلام تھے، یعنی پرزنرز تھے، جو ان کے قیدی تھے، ان کو واپس کر دیے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مالک بن عوف، یعنی وہ جو لیڈر کمانڈر تھا یہاں پہ، وہ کہاں ہے؟ اگر وہ آئے تو ایک تو اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو 100 اونٹ بھی دیں گے. تو وہ بہانہ بنا کے قلعے سے باہر آیا. تو پھر اس نے اسلام قبول کیا. مالک بن عوف جو کمانڈر تھا ابھی تک، اس نے اسلام قبول کیا. تو اس کو وہ 100 اونٹ بھی دیے گئے. اور پھر جو ثقیف میں جو مسلمان ہوئے ان کا امیر بنا کے اس کو بھیجا گیا، یعنی وہ ان کے امیر بنے جو وہاں سے مسلمان بنے. اسی طرح سے عروہ بن مسعود ثقفی، یعنی جو ثقیف کے ایک بڑے سرکردہ تھے، عروہ بن جو حدیبیہ میں بھی جن کا ذکر آیا ہے، تو ان کو بھی مطلب انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر وہ اپنے قبیلے میں تبلیغ کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے اس کو مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا انہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب رمضان 9 ہجری آیا، جب آپ تبوک سے واپس آ رہے، جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے، تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو ثقیف کا ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 9 ہجری میں ہوا کہ یہ جو ثقیف جن سے اتنی جنگ ہوئی، یعنی حنین، اوتاس اور پھر یہاں طائف میں جو جنگیں ہوئی، آخر کار انہوں نے 9 ہجری رمضان مبارک میں جب آپ تبوک سے واپس آ رہے،
انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسی پہ جب نے عروہ بن مسعود ثقفی کو مار دیا تھا، پھر یہ ندامت میں آ گئے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی. تو ثقیف مطلب صرف آخری وہ ایک قلعہ تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو یہ ثقیف کے اسلام کے بعد پورا جو حجاز جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ بالکل اسلام ہر جگہ پھیل گیا تھا. تو یہ ایک آخری قلعہ تھا. ان کے مطلب ارد گرد سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی صرف یہ تھے. تو یہ مطلب طائف تھا جو اب مدینہ میں اسلام قائم ہوا، اس کے بعد آپ کو مکہ میں، اور اب یہ جا کے طائف میں. یہی 3 بڑے شہر اس کے تھے، اور یہی حجاز جس کو ہم آج سمجھتے ہیں. تو یہ اس کا آخری تھا کہ یہاں پہ کیسے اسلام قائم ہوا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور غزوات میں کیا ہوا یہاں پہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پارٹ میں اس سے آگے بات کریں گے. مطلب جو اگلا سلسلہ ہوگا ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہم اسی پہ اس کو مطلب یہ جو ہم نے بات کی کہ کیسے طائف میں غزوہ ہوا، کیا وہاں پہ ٹیکنالوجی اسٹریٹجی اپنائی گئی، اور پھر ویپنز کیا تھے، ٹولز کیا تھے، جو وہ منجنیق اور دبابہ میں نے اس میں بیان کیا، اور پھر کیسے انہوں نے مطلب سرنڈر نہیں کیا، اور آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کی. تو یہی تھا کہ یہ اگلے سال سارے مسلمان ہو کے آ گئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں اس سے آگے اس کو لے جائیں گے. آج اسی پہ اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.